السلام علیکم ریڈرز، ہیز می یور رائٹر ان ناؤن رائٹس. کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. سو ہیز دا ناول فقیر عشق سیزن 2 آف روگ عشق. لیٹ اسٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 36 پارٹ نمبر 2. ارسلہ کپڑے تبدیل کیے باہر نکلی. جب سامنے کھڑے شخص کو دیکھ وہ ساکت ہوئی تھی. فیلکس نے مڑ کر اسے دیکھا. جب تک سٹل کھڑی اسی کو ہی تک رہی تھی. پروفیسر زوریس خان؟ ارسلہ کے منہ سے سرگوشی نما آواز میں نکلا. سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا پروفیسر تھا، جو جینز کے اوپر شرٹ اور پھر کالے رنگ کے ماسک کے ساتھ کالے رنگ کی ہی کیپ. یہ پروفیسر زوریس ہی تو تھے. کچھ عرصے تک غالباً 2 ماہ یونی میں لیکچرار رہے تھے. تب ارسلہ کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا. اس کے یوں حیران و پریشان ہونے پر فیلکس مسکراتا آگے بڑھا، پھر اپنا کالا ماسک اور اپنی کیپ اتار گیا. فیلکس اب زوریس کے گیٹ اپ سے باہر آ چکا تھا. وہ فیلکس ہی تھا، پھر پروفیسر زوریس بھی وہی تھا. ارسلہ کا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا. آخر اس شخص کے کتنے روپ تھے؟ کون تھا یہ شخص؟ انسان تھا بھی یا نہیں؟ آپ تو پروفیسر زوریس؟ جی، پروفیسر زوریس. ارسلہ کے بولنے پر فیلکس اسبات میں سر ہلا کر گویا ہوا. جو کچھ منتھس کے لیے ہماری یونی آئے تھے. ارسلہ حیران نظروں سے استفسار کرنے لگی. پھر کچھ عرصے بعد یونیورسٹی کے کچھ لڑکوں کا گروہ گرفتار ہوا تھا، جو منشیات کی سمگلنگ میں ملوث تھا، اور اس دن کے بعد سے پروفیسر زوریس خان یونی میں دکھائی نہیں دیے. فیلکس نے مسکرا کر ارسلہ کی ادھوری بات کو پورا کیا. ارسلہ تو ہکا بکا اب تک شوق میں کھڑی تھی. اب جس کام کے لیے پروفیسر زوریس خان یعنی میں لیکچرار کے طور پر گیا تھا وہی مکمل ہو گیا تھا، تو پھر یونی تو لیو کرنی ہی تھی. فیلکس نے کندھے اچکائے. یعنی آپ ایک؟ ارسلہ کے الفاظ اٹک کر رہ گئے. وہ کچھ بولنے کے قابل رہی ہی کب تھی. کیا ایک؟ فیلکس نے اسے بولنے پر اکسایا. سیکرٹ ایجنٹ ہیں یا کسی فورس یا پھر سیکرٹ سروسز میں ہیں؟ ارسلہ آنکھیں پھاڑے اپنی انگلی فیلکس کے سامنے کر کر بول رہی تھی، جبکہ اس کے انداز پر فیلکس سے مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا. وہ اس کی شریک حیات تھی. اتنی بڑی بات فیلکس اس سے راز نہیں رکھ سکتا تھا، سو اسی لیے اس نے ارسلہ کو اس راز سے واقف کروا دیا تھا. گیا تو ایک مشن کے لیے تھا، پر کلاس کی سب سے دبنگ لڑکی پر اپنا دل ہار بیٹھا. فیلکس نے اس کی انگلی تھامتے اس کو اپنے قریب کھینچا. ارسلہ گھبرا کر رہ گئی. فیلکس ارسلہ کو حصار میں لیتا اس کو صوفے پر بٹھا گیا. سوچا تو یہ تھا کہ تمہاری اسٹڈی کے بعد تمہارے لیے پرپوزل بھیجوں گا، پر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا. فیلکس نے گہرا سانس بھرا. ایسا میں نے کیوں نہیں کیا فی الحال نہیں بتا سکتا، پر جب تمہیں BR ہب میں دیکھا تو دل رک گیا. مجھے لگا میرا دل دھڑکنا چھوڑ دے گا. مجھے لگا میرا وہم ہے تم وہاں کیسے جا سکتی ہو. اور ویسے بھی جس لڑکی کو باندھا گیا تھا اس کا چہرہ خون آلود تھا، پر اس چہرے کو دیکھ کر مجھے تمہارا گمان ہی ہوا تھا. تمہاری انفارمیشن نکالنے پر پتہ چلا کہ تم ارسلہ فاخر ہی ہو. اور پھر میں تمہیں ایک پل بھی وہاں نہیں چھوڑ سکا. ہر ہدایات، ہر اصول، حتیٰ کہ اس بات کو بھی پسے پشت ڈال دیا کہ مجھے میری آئیڈینٹی بھی چھینی جا سکتی ہے. میں ہر چیز کو بھلائے تمہیں یہاں لے آیا. فیلکس نے ارسلہ کو خود میں بھینچا تھا، اور وہ تو فیلکس کے انکشافات پر سن ہو کر رہ گئی تھی. فیلکس نے ارسلہ کو خود سے دور کرتے اس کا چہرہ دیکھا جو سفید پڑ چکا تھا. وہ نرمی سے جھکتا اس کی ٹھنڈی پڑتی پیشانی پر اپنا سلگتا لمس چھوڑ گیا. ارسلہ اس سے تھوڑی دور ہوئی.
فیلکس خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ سب قبول کرنا تھوڑا مشکل ہوگا، پر مجھے امید ہے جلد ہی تم سب سمجھ جاؤ گی۔ چلو ریڈی ہو جاؤ، ہم نے پھر نکلنا بھی ہے۔ فیلکس اس کو دیکھ گویا ہوا۔ ارسلہ نے شہد رنگ آنکھیں اٹھا کر فیلکس کو دیکھا۔ سر؟ فیلکس، میرا مطلب زوریس۔ اف، بے ساختہ ہی اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ اب وہ سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ بے انتہا کنفیوز ہو چکی تھی۔ آخر ہوتی بھی کیوں نہ، وہ کوئی عام شخص تو نہ تھا۔ زوریس فرضی نام تھا۔ فیلکس نے ایک اور راز سے پردہ اٹھایا تھا۔ ارسلہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اپنے آپ میں یہ ایک پہیلی تھا، ایک ایسی پہیلی جسے ارسلہ فاخر سولو کرنے سے قاصر تھی۔ پھر آپ کا اصل نام کیا ہے؟ ارسلہ مدھم آواز میں سوال کرنے لگی۔ فیلکس مسکراتا کھڑا ہوا اور شال پکڑے ارسلہ کے سر پر دیتا اس کے گرد لپیٹ کر گویا ہوا، وقت آنے پر بتاؤں گا۔ فیلکس نے اس کا گال تھپ تھپایا اور اس کا نازک ہاتھ پکڑے کھڑا کر گیا۔ میں پھر آپ کو کیا کہوں، پروفیسر زوریس یا فیلکس؟ ارسلہ نے معصومیت سے اس کے ہمراہ چلتے سوال داغا۔ فیلکس چلتے چلتے رکا اور ارسلہ کی جانب متوجہ ہوا۔ یو جسٹ کال می خان۔ فیلکس اس کے سر پر پڑی چادر صحیح کرتے گویا ہوا اور اس کو لیے کمرے سے نکلتا ایک راہداری عبور کیے گاڑی کی جانب لے جانے لگا۔ ہمیشہ کی طرح 3 سے 4 لڑکیاں کالے یونیفارم میں ملبوس کھڑی تھیں، جو کبھی کبھار ارسلہ کو لون میں لے جایا کرتی تھیں، پر کسی سائے کی مانند ارسلہ کے سر پر سوار رہتی تھیں۔ کھانا اور ارسلہ کی تمام ضرورتوں کا خیال یہی رکھتی تھیں۔ فیلکس کے باہر نکلنے پر وہ 4 لڑکیاں ہاتھ سر پر لے جاتے سلیوٹ کرتے سلام کر گئیں۔ آج پہلی بار ارسلہ کو ان 4 سے چڑنا ہوئی تھی، کیونکہ اسے آج سمجھ آیا تھا کہ وہ کس شعبے سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ آج سمجھی تھی کہ کالا یونیفارم وہ ہمیشہ کیوں زیبتن کیے ہوئے ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں۔ ارسلہ نے ایک نظر فیلکس کے ہاتھ میں مقید اپنے ہاتھ پر ڈالی، پھر آنکھیں اٹھا کر فیلکس کی چوڑی پشت کو تکنے لگی۔ کتنا بڑا مقام ہے ان کا، اور میں کیا ہوں؟ ایک ایسی لڑکی جس کے پاس عزت تک نہیں ہے، ایک ایسی لڑکی جو ایک گلیز جگہ پر رہ کر آئی ہے۔ میں ایک ایسی لڑکی ہوں جس کو نہ جانے کتنے ہی مرد استعمال کر چکے ہیں۔ یہ سوچ کتنی تکلیف دہ تھی۔ در حقیقت وہ کمپلیکس کا شکار ہو رہی تھی۔ ارسلہ نے ایک جھٹکے سے فیلکس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ اسے اپنا آپ کمتر لگنے لگا تھا۔ فیلکس نے مڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ ارسلہ نے نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا۔ فیلکس نے ایک زبردست گھوری ڈالی اور اس کا ہاتھ جکڑے گاڑی میں بٹھا گیا۔ 2 موتی ٹوٹ کر ارسلہ کی آنکھ سے گرے۔ فیلکس کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے سے پہلے ہی وہ اپنے آنسو صاف کرتی سر جھکا چکی تھی۔ اریان بڑی فرصت سے دروازہ کھولے اندر داخل ہوا۔ نظریں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی انایا پر جم کر رہ گئیں۔ گہرے بھورے رنگ کی فراک میں سر پر دوپٹہ جمائے وہ یونہی جانے کے لیے تیار تھی۔ تیار ہو گیا میرا روندو بچہ؟ اریان ناشتے کی ٹرے ٹیبل پر رکھتا، انایا کے قریب جاتا، اس کو اپنے حصار میں لیے بڑی نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنا سلگتا لمس چھوڑے گویا ہوا۔ انایا خاموش رہی تو اریان اس کو لیے صوفے پر بٹھاتا اس کو ناشتہ کروانے لگا۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ ناشتہ کر کے فری ہو چکی تھی۔ اس کو بریک فاسٹ کروانے کے بعد اریان کھڑا ہوتا، اس کا بیگ اٹھائے، اس میں رجسٹر اور چند ایک اسٹیشنری کی چیزیں رکھنے لگا۔ انایا خاموشی سے اس کا ایک ہی کمل دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا یوں خیال رکھ رہا تھا گویا وہ کوئی چھوٹی سی بچی ہو۔ اب وہ یہ نہیں جانتی تھی اریان اس کو صرف روندو بچہ کہتا ہی نہ تھا، بلکہ اس نازک جان کو چھوٹو سا بچہ سمجھتا بھی تھا۔ اریان نے بیگ کی زپ بند کر کے
اسے عنایا کی جانب بڑھایا۔ عنایا کھڑی ہوتی بیگ تھام گئی۔ اس کے بیگ پکڑنے پر اریان سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھتا، ڈرور کھولے، موبائل نکال گیا۔ یہ وہی موبائل تھا جو اس نے اپنے موبائل کے ساتھ خریدا تھا۔ یہ تمہارا سیل فون، دوسرے والا ابھی تک اذلان کے پاس ہے، آج یا کل وہ والا بھی لا دوں گا۔ اریان نے کہتے ساتھ جیب میں ہاتھ ڈالے اپنا والیٹ نکالا اور اس کے والیٹ میں جتنے نوٹ موجود تھے نکال کر عنایا کو دے گیا۔ یہ کچھ پیسے ہیں، ضرورت پڑ سکتی ہے، اور نرمی سے بولتا عنایا کے گال پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ گیا۔ عنایا ہونکوں کی طرح اریان کو دیکھنے لگی، پھر نظریں اپنی ہتھیلی پر رکھے گئے تقریباً 20 سے 30 ہزار پر ڈالیں۔ کیا کم ہے؟ اس کو یوں پیسوں کی جانب تکتے دیکھ اریان نہ سمجھی سے گویا ہوا۔ رکو چوسی، ایسا کرو یہ میرا ڈیبٹ کارڈ بھی رکھ لو، کیونکہ کیش تو اس وقت میرے پاس بس اتنا ہی ہے۔ اریان نے کہتے ساتھ عنایا کو اپنا ڈیبٹ کارڈ بھی پکڑانا چاہا۔ نہیں، میں اس کا کیا کروں گی؟ عنایا بکھلا کر اپنا ہاتھ پیچھے کرتی گویا ہوئی۔ بے شک وہ ایک ہائی کلاس فیملی سے بلونگ کرتی تھی۔ یہ اس چوزی کی جگہ ہم لوگوں تینا ہم نے ڈیبٹ کارڈ بھی پکڑ لینا تھا، خیر۔ پر وہ بے فضول، اس نے اتنے پیسے کبھی بھی اپنے پاس نہ رکھے تھے۔ حد 5 سے 10 ہزار وہ اپنے پاس رکھتی ہوتی تھی، اور یہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ ان کا میں کیا کروں گی؟ یہ آپ رکھ لیں۔ عنایا جلدی سے کہتی اپنے ہاتھ پر دھرے پیسے اریان کو دے گئی۔ کیا مطلب کیا کرو گی؟ کیا میری چوسی اتنے لیکچرز بھوکے رہ کر لے گی؟ اریان عنایا کو اپنے قریب کرتے، اس کی پیشانی سے اس کے بال ہٹاتا، اس کی آنکھوں میں دیکھے بولنے لگا۔ اس کے قریب آنے پر عنایا بکھلائی تھی، جبکہ عنایا کے بکھلانے، اس کے سرخ ہونے پر اریان مسکرایا تھا۔ دیر ہو رہی ہے، لیکچر سٹارٹ ہو جائے گا۔ عنایا اٹک کر گویا ہوئی۔ اس کے بولنے پر اریان مسکراتا اس کے بیگ میں پیسے ڈالے پیچھے ہوا، پھر اس کا ہاتھ تھامے باہر بڑھ گیا۔ کچھ دیر کی ڈرائیونگ کے بعد سیاہ مرسڈیز یونیورسٹی کے گیٹ سے تھوڑا دور جا کر رکی۔ اپنا خیال رکھنا، اور جیسے ہی فری ہو مجھے کال کرنا، میں پک کر لوں گا۔ سر میں میرا نمبر ڈریگن کے نیم سے ہی سیو ہے۔ اریان مسکرا کر گویا ہوا۔ اللہ حافظ۔ عنایا گھبرا کر کہتی لوگ کھولے باہر نکلنے لگی، جب اریان نے اس کی کلائی تھام کر اس کو اپنے نزدیک تر کیا۔ عنایا بکھلا کر اس کو دیکھنے لگی۔ گلابی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگیں۔ اریان نے نرمی سے اس کی پیشانی، اس کے گال اور پھر اس کی ہیزل آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑا۔ اللہ حافظ۔ نرمی سے گاڑی کا لوک کھولتے وہ گویا ہوا۔ عنایا جلدی سے نکلتی یونی میں بھاگی تھی، وہ اپنے دھیان میں اندر داخل ہوئی تھی۔ عنایا، زائرہ اور مسکان دونوں باتوں میں لگی تھیں۔ جب کلاس میں داخل ہوتی، عنایا کو دیکھ وہ خوشی سے چیختی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھیں۔ زائرہ اور مسکان فوراً ہی اس کی جانب بھاگیں۔ عنایا جو آرام سے اندر داخل ہوئی تھی، ڈر کر سامنے دیکھنے لگی، بلکہ وہ کیا، پوری کلاس ان تینوں کو دیکھ رہی تھی، جو یوں ایک دوسرے کے گلے لگی ہوئی تھیں گویا کتنے ہی سالوں بعد مل رہی ہوں۔ تمہارا نکاح ہو گیا ہے، پر کس سے؟ زائرہ نے فوراً سوال داغا۔ ہاں، تم نے مجھے بھی انوائٹ نہیں کیا، مسکان بھی جلدی سے بولی تھی۔ تم کہاں تھی؟ عنایا زائرہ کے ہاتھ پکڑے گویا ہوئی۔ مسکان جلدی سے چیئر کی جانب بڑھتی اپنا اور زائرہ کا بیگ اٹھا کر زائرہ کا بیگ اس کی جانب اچھال گئی۔ زائرہ نے بیگ کیچ کیا، پھر عنایا کا ہاتھ پکڑے مسکان کو بھی اپنے ساتھ لیے کلاس سے باہر نکلتی چلی گئی۔ یہ تو طے تھا، آج وہ تینوں ایک بھی لیکچر نہیں لینے والی تھیں۔ وہ تینوں گراؤنڈ میں آ چکی تھیں۔ زائرہ بیگ نرم و ملائم گھاس پر پھینکتی بیٹھ گئی۔ اب وہ دونوں بھی گراؤنڈ میں بیٹھ چکی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے، اس کا بھی نکاح ہو گیا ہے، زائرہ مسکان کی جانب اشارہ کرتے گویا ہوئی۔ عنایا حیران نظروں سے مسکان کو تکنے لگی۔
میری طرف بعد میں دیکھنا، پہلے یہ بتاؤ، ظاہرہ کو تو چلو تم انفارم کرنے سے رہی تھی، پر غالب مجھے تو بلا سکتی تھی نا اپنے نکاح میں۔ مسکان منہ پھلا کر گویا ہوئی تھی۔ سو گائز، سب سے پہلے کون شروع کر رہا ہے؟ ظاہرہ ایک نظر مسکان کو، پھر عنایا کو، ان دونوں کی شکلیں دیکھ پہلے اس نے خود ہی بولنے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ ان دونوں کو اپنی آپ بیتی سنانے میں لگی تھی، جبکہ عنایا کی تو آنکھیں باہر نکلنے کے در پر تھیں۔ اس کے بعد ختم کرنے پر ان تینوں نے ایک گہرا سانس بھرا۔ عنایا، پلیز تجسس کو ختم کرو، یہ بتاؤ تمہاری شادی کس سے ہوئی ہے؟ ظاہرہ عنایا کو دیکھ کر گویا ہوئی تھی۔ ولی لالا کے ساتھ ہونی تھی۔ عنایا سر جھکا کر بولی۔ ہاں پھر؟ مسکان اور ظاہرہ سنجیدگی سے گویا ہوں۔ ان کے بولنے پر عنایا سر جھکائے سب بتاتی چلی گئی۔ اریان کا ڈرنا، اس کا نکاح کے لیے منع کرنا، اذلان کا اس کو اریان کے گھر لے کر جانا، اور پھر اس کا اریان سے نکاح ہونا۔ عنایا، ظاہرہ خوشگوار حیرت سے عنایا کے گلے لگی تھی، جبکہ عنایا کی آنکھیں نم تھیں۔ اریان اس کے ساتھ آرام سے پیش آ رہا تھا، پر وہ نکاح والے دن اریان کا ڈریگن کی مانند روپ ابھی تک بھولی نہیں تھی، اور ویسے بھی اسے تو اس ڈریگن سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں مانتی ہوں بھائی نے غلط کیا ہے، پر تم فکر نہیں کرو۔ اریان بھائی نے اگر ایسا کیا ہے تو تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ظاہرہ نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے بولی۔ یہ تو وہ خود بھی جانتی تھی کہ عنایا اریان سے کس قدر ڈرتی ہے۔ اب اریان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ وہ اب اریان سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اریان کو سمجھانا چاہتی تھی کہ چاہے جو مرضی ہو جائے، وہ عنایا کے ساتھ آرام سے ہی رہے۔ پھر کافی دیر وہ تینوں یوں ہی بیٹھی باتیں کرتی رہیں، جب ظاہرہ کے کہنے پر عنایا نے اریان کو کال کی تھی۔ اب اریان کی کال آ رہی تھی۔ کال پک کرو۔ ظاہرہ نے عنایا کو کال نہ اٹھاتے دیکھ آنکھیں نکال کر آرڈر دیا۔ عنایا رونی شکل بناتی ظاہرہ کو دیکھنے لگی، پر ظاہرہ کی گھوری پر اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال پک کی۔ چوزی، آ جاؤ باہر، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ اریان کی بھاری گھمبیر آواز پر عنایا نے اثبات میں سر ہلایا، گویا وہ سامنے ہو۔ ظاہرہ نے بے ساختہ اپنا سر تھاما۔ جی جی۔ ظاہرہ کو اپنے سر پر ہاتھ مارتے دیکھ وہ اٹک کر بولی۔ اریان کال کاٹ چکا تھا۔ وہ تینوں ایک ساتھ بیگ اٹھاتی باہر کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ اریان جو گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا، سامنے سے آتے عنایا کے پیچھے ظاہرہ کو دیکھ وہ ساکت ہوا تھا۔ ظاہرہ، وہ سرگوشی نما آواز میں بولا۔ وہ ظاہرہ کو یونی میں دیکھ کر شوک ہو گیا تھا۔ اذلان اسے بتا چکا تھا کہ ظاہرہ کس کے پاس ہے۔ اب وہ لوگ ظاہرہ کو واپس لانے کا ہی لائحہ عمل تیار کر رہے تھے۔ بھائی، ظاہرہ خوشی سے کہتی اریان کی جانب بڑھتی اس کے کشادہ سینے سے جا کر لگی تھی۔ ظاہرہ، میری گڑیا ٹھیک ہو؟ اریان ظاہرہ کے سر پر اپنا بھاری ہاتھ رکھے گویا ہوا۔ یس برو، میں بالکل ٹھیک، بالکل فٹ فاٹ ہوں۔ ظاہرہ اپنی عادت کے تحت چہک کر گویا ہوئی۔ اریان کے سینے سے سر اٹھا کر وہ اریان کو دیکھنے لگی، جو نیلے رنگ کے فارمل ڈریس میں بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو بھائی، یار آپ کو پتہ ہے میں کتنی خوش ہوں۔ ظاہرہ اریان کے بھاری ہاتھ اپنے نازک ہاتھوں میں تھامے تقریباً اچھلتے ہوئے بولی۔ یار، عنایا میری بھابھی بن گئی ہے۔ اوف، میں تو خوشی سے پاگل ہو رہی ہوں، پر میں آپ سے ناراض ہوں۔ آپ نے بلا وجہ میری دوست کو اتنا ڈرایا۔ ظاہرہ ہمیشہ کی طرح نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ اریان کی نظریں ظاہرہ کی گردن پر جمی تھیں۔
جہاں سگریٹ کے جلانے کا نشان واضح تھا۔ نشان کافی مدھم ہو چکا تھا پر اریان کی تیز نظروں سے بچ نہیں سکا تھا۔ ظاہرہ، اچانک اریان ظاہرہ کے لبوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ ظاہرہ چپ ہوتی اریان کو دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہوا ہے ظاہرہ؟ وہ مدھم آواز میں ظاہرہ کی گردن کو اپنی انگلی سے چھوتے بولا۔ ارے یہ تو بال اسٹریٹ کر رہی تھی، بس اسٹریٹنر لگ گیا۔ ظاہرہ مسکرا کر گویا ہوئی۔ جھوٹ نہیں بولو ظاہرہ، اریان نے کہتے ساتھ ظاہرہ کے سر پر اپنے لب رکھے۔ اس کی آنکھیں غم کی وجہ سے بے حد سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ تمہیں ٹارچر کرتا ہے، تمہیں مارتا ہے۔ ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے نہ جانے کس سبب سے اریان ملک نے سوال داغا تھا۔ کالی سنجیدہ آنکھیں نم ہونے کو تیار تھیں۔ اپنی بہن کو اس نے اپنی بیٹی کی طرح سمجھا تھا، اور کیسے وہ شخص ظاہرہ کو بے قصور ہوتے ہوئے بھی سزا دے رہا تھا، حتیٰ کہ ظاہرہ کو تڑپا کر۔ وہ جسے سزا دینا چاہتا تھا وہ بھی بے قصور تھا۔ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ میری فکر نہیں کریں۔ ظاہرہ نے ایک بار پھر اریان کے ہاتھ تھامے۔ عنایا اور مسکان خاموشی سے کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں، پر پہلے پہر سر اریان کو دیکھ اس کو اچھا خاصا جھٹکا ضرور لگا تھا۔ اسے آج پتہ چلا تھا اریان ملک ظاہرہ ملک کا بھائی ہے۔ اس لحاظ سے تو اذان بھی اریان کا کزن تھا۔ بھائی، ابھی وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ ایک تیز رفتار گاڑی ان کے قریب آ کر رکی۔ ادھر کھڑے سبھی نفوذ گاڑی کی جانب متوجہ ہوئے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا۔ اگلے ہی پل سعد ہمدانی اپنی تمام تر وجاہت سمیٹے، کالے رنگ کا پینٹ کوٹ پہنے، آنکھوں پر چشمہ چڑھائے گاڑی سے باہر نکلا۔ اریان نے ظاہرہ کا ہاتھ تھاما۔ ظاہرہ خاموش نگاہوں سے سعد کو دیکھنے لگی۔ سعد نے گوگلز اتارے۔ سنہری آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، نظریں ظاہرہ پر ہی جمی تھیں۔ چلیں؟ ظاہرہ سے نظریں ہٹا کر اس نے ایک نظر اریان پر ڈالی، پھر ظاہرہ کی جانب دیکھتے فقط ایک لفظ بولتا ظاہرہ کا حلق خشک کر گیا۔ مسٹر سعد ہمدانی، کہیں بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے؟ اریان تحمل مزاجی سے کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ ظاہرہ چلو۔ اریان کی بات نظر انداز کرتے ساتھ سرد و سپاٹ لہجے میں گویا ہوا۔ عنایا غیر محسوس انداز میں اریان کے قریب ہوتی، اس کے بازو سے اس کی شرٹ تھام گئی۔ سامنے کھڑے شخص کا رویہ پھر اریان کے غصے کا سوچ کر اسے آنے والے وقت سے ڈر لگ رہا تھا۔ اس کا خون تک خشک ہونے لگا تھا، کہیں یہاں لڑائی ہی نہ ہو جائے۔ تم غلطی پر ہو سعد، تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اریان اب کی بار پھر آہستگی سے بولا۔ ظاہرہ سنائی نہیں دے رہا، جا کر گاڑی میں بیٹھو۔ اب کی بار سعد اتنی زور سے دھاڑا کہ عنایا کانپ کر رہ گئی۔ ظاہرہ بھی ڈر کر سعد کو دیکھنے لگی جو بھسم کر دینے والے انداز میں ظاہرہ کو تک رہا تھا۔ وہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ اریان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو وہ بھی بدلے میں دھاڑا۔ اس کے دھاڑنے پر سعد تمسخر سے مسکرایا۔ اچھا چلو اپنی بہن سے ہی پوچھ لو، وہ میرے ساتھ جانا چاہتی ہے یا نہیں۔ اگر اس نے میرے ساتھ جانے سے انکار کیا تو میں فوراً یہاں سے چلا جاؤں گا۔ سعد کا لہجہ تمسخر اڑاتا تھا۔ اریان کو جواب دینے کے بعد وہ ظاہرہ کو دیکھنے لگا۔ اب اریان بھی ظاہرہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ظاہرہ بولو، بتاؤ اس پاگل کو کہ تم اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ اریان ظاہرہ کے ہاتھ پر گرفت سخت کرتے گویا ہوا۔ بولو ظاہرہ، تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ جانے کی۔ اریان نرمی سے ظاہرہ کے گال پر ہاتھ رکھے گویا ہوا۔ ہاں بولو ظاہرہ، ضرور بولو، پر سوچ سمجھ کر بولنا، کیونکہ اگر اب میں چلا گیا تو آئندہ تم میری زندگی میں داخل نہیں ہو سکو گی۔ ڈائیورس پیپرز آج شام ہی تمہارے گھر پہنچ جائیں گے۔
سعد انتہائی فاقیت سے گویا ہوا۔ اس کے الفاظ اتنے تکلیف دہ تھے کہ ظاہرہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ظاہرہ نے اریان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا۔ اریان حیران نظروں سے ظاہرہ کو دیکھنے لگا، جبکہ سعد کے چہرے پر بڑی فتح کن مسکراہٹ پھیلی۔ کار میں جا کر بیٹھو۔ سعد ظاہرہ کو دیکھے گویا ہوا۔ برو، میں بہت جلد اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آؤں گی۔ عنایا مجھے سب بتا چکی ہے، پلیز آپ گھر واپس چلے جائیں۔ موم اور ڈیڈ کو اکیلا مت چھوڑیں۔ سعد ایک بیزار سی نظر ظاہرہ پر ڈالے آگے بڑھا اور اس کی کلائی اپنی بے رحم پکڑ میں لے گیا۔ پلیز بھائی، گھر واپس چلے جائیں۔ ظاہرہ سعد کے ساتھ گرتی پڑتی جاتے اریان کی جانب دیکھے کہہ رہی تھی۔ اس سے پہلے سعد اسے گاڑی میں دھکیلتا، ظاہرہ نے نم آنکھوں سے اپنا ہاتھ اٹھاتے کورین سٹائل میں ہرٹ بنایا۔ اگلے ہی پل سعد اسے گاڑی میں دھکیلتا خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ اریان نے گہرا سانس بھر کر خود کو قابو کیا۔ وہ عنایا کے لیے فرنٹ ڈور کھول کر مسکان کی جانب متوجہ ہوا۔ مس مسکان، آپ بھی آ جائیں، آپ کو آفس ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اریان کے بولنے پر مسکان نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ عنایا نے مسکان کی جانب دیکھا، یعنی مسکان کا نکاح اذان لالا سے ہوا تھا۔ وہ دونوں بھی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھیں تو اریان گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ نہیں، یہ لپسٹک بہت ڈارک ہے، فاریہ نے کہتے ساتھ ٹیشو تھام کر اپنے لبوں کی جانب لے جانا چاہا۔ میم، پیچھے کھڑی لڑکی چیخ ہی تو اٹھی تھی۔ اس کے چیخنے پر فاریہ نے دہل کر اس کی جانب دیکھا۔ جب فاریہ کے دیکھنے پر وہ لڑکی اس کے ہاتھوں سے ٹیشو کھینچ گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ فاریہ اس کی جانب چہرہ موڑ کر بولی۔ آپ کو نہیں پتا میم، سر کے خاص آرڈرز تھے کہ آپ کا میک اپ اور اسپیشل طور پر لپسٹک ڈارک ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میری نوکری تو سر نے ختم کر دینی تھی، وہ لڑکی ایک گہرا سانس بھر کر بولی۔ فاریہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس لڑکی نے مڑ کر بیڈ سے بھاری کامدار دوپٹہ اٹھایا اور فاریہ کے سر پر سیٹ کر گئی۔ فاریہ مکمل طور پر تیار ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی اب باہر بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ساتھ ہی فاریہ نے خود کو دیکھا۔ آج وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ابھی وہ ٹیشو پکڑے اپنی لپسٹک ہلکی کرنے ہی والی تھی کہ ایک بار پھر دروازہ کھلا۔ فاریہ یکدم دروازے کی جانب متوجہ ہوئی، جہاں عاشر اس کا یہ سجا سنورا روپ دیکھ کر اسٹل ہوا تھا، وہیں فاریہ بھی اسے دیکھ کر اسٹل ہوئی تھی۔ عاشر کی نظریں فاریہ پر جمی ہوئی تھیں۔ لال رنگ کی لانگ میکسی پر پہنے، برائڈل میک اپ کیے، وہ آسمان سے اتری کوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ جبکہ فاریہ عاشر کو دیکھ رہی تھی۔ کالے رنگ کے ڈنر سوٹ میں وہ بے حد جاذب نظر آ رہا تھا۔ آج وہ اپنے عام حلیے سے بے حد مختلف نظر آ رہا تھا۔ عاشر نے دروازہ بند کیا اور قدم با قدم اس کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ دونوں یکٹک ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ فاریہ کے سرخ رنگ سے سجے لبوں میں زنبش ہوئی، پر عاشر نے اس کی بات سنی ہی کہاں تھی۔ وہ ٹرانس کیفیت میں چلتا اس کے قریب آیا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس کے یوں دیکھنے پر فاریہ میک اپ سے سجی آنکھیں سکیڑ کر بولی۔ فاریہ کے ایک بار پھر بولنے پر عاشر ہوش میں واپس لوٹا۔ کیونکہ اس روپ میں تمہیں دیکھنے کا سب سے پہلا حق میرا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت لگ رہی ہو ایس پی۔ وہ فاریہ کو دیکھتے گویا ہوا۔ چلیں، عاشر نے کہتے ساتھ اپنا بھاری ہاتھ فاریہ کے سامنے پھیلایا۔ فاریہ نے ایک نظر عاشر کی جانب دیکھا، پھر اپنا مومی ہاتھ عاشر کے بھاری ہاتھ پر رکھ گئی۔ تھینکس، عاشر مدھم سا مسکرا کر بولا، جبکہ فاریہ مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ عاشر اس کے دل کی حالت سمجھ رہا تھا، تبھی ایک اسمائل پاس کرتا اسے لیے باہر بڑھ گیا۔ فاریہ نظریں جھکائے ایک ہاتھ عاشر کے ہاتھ میں دیے،
جبکہ دوسرے ہاتھ سے اپنی میکسی تھامے کمرے سے باہر آئی، جب اچانک اس کی نظریں اٹھیں اور سامنے کا منظر دیکھتے ہی تھم گئیں۔ شازل اور اشال ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ شازل نے اشال کی کلائی تھامی ہوئی تھی، جبکہ کلائی میں موجود سرخ رنگ کے گجروں کو شازل بڑے محو انداز میں گھما رہا تھا۔ وہ اشال کے گجروں سے کھیر رہا تھا۔ فاریہ کے دل میں ایک زوردار ٹیز اٹھنے لگی۔ فاریہ، اس کو خاموشی سے سامنے شازل اور اشال پر نظریں جمائے دیکھ عاشر گویا ہوا۔ فاریہ نے نم آنکھوں سے نظریں گھما کر عاشر کو دیکھا۔ میں تمہیں محبت نہیں دے پاؤں گی۔ کوئی بات نہیں۔ عاشر نرمی سے اس کے ہاتھ پر گرفت سخت کرتا اس کو اپنے ہونے کا احساس دلائے گویا ہوا۔ فاریہ کی آنکھ سے آنسو چھلکتا اس کے گال پر بہا۔ عاشر نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کا آنسو پہنچا اور اسے لیے صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ عاشر نے فاریہ کو صوفے پر بٹھایا، پھر اس کی میکسی صحیح کیے وہ خود اس کے برابر بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے عاشر کے اشارہ کرنے پر نکاح شروع کر گئے۔ شازل نے نرمی سے اشال کے دوپٹہ لینے سے پہلے ہی خود ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر دوپٹہ دے دیا۔ فاریہ افتخار، ولد افتخار حسن، آپ کا نکاح باوز حق مہر 5 لاکھ روپے، سکہ رائج الوقت، عاشر شاہ ولد فاروق شاہ سے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ویسے یار اس ناول میں جتنے نکاح پڑھا چکی ہوں نا، مجھے نا پروفیشنل نکاح خواہ والی فیلنگ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ فاریہ نے نظریں اٹھا کر شازل کی جانب دیکھا۔ وہ اسے ہی تک رہا تھا، لیکن اس کی نظریں اسپاٹ تھیں۔ ان جھیل سی گہری آنکھوں میں کوئی جذبہ ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ عاشر نے اس کے ہاتھ پر گرفت سخت کی۔ قبول ہے۔ فاریہ نے گہرا سانس بھر کر رضامندی ظاہر کی۔ بے ساختہ ہی آنسو آنکھوں سے ٹوٹتے چلے گئے۔ پھر قاضی نے 2 بار اور نکاح کے کلمات دہرائے اور فاریہ نے دل پر کڑا ضبط کرتے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ آنسو گالوں پر اب تک بہہ رہے تھے۔ آج وہ خود کو کسی اور کے نام کر چکی تھی۔ آج وہ کیپٹن عاشر شاہ کی دسترس میں جا چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ عاشر کو کبھی وہ محبت دے بھی پائے گی یا نہیں جو اس نے شازل سے کی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ عاشر کب تک اس کے زخموں پر مرہم رکھے گا۔ بالآخر تھا تو وہ بھی ایک مرد ہی۔ آخر کب تک اپنے حق لینے سے، اپنی بیوی کے دل میں خود کے لیے جذبات دیکھنے سے گریز کرے گا۔ قاضی صاحب نے نکاح کے کلمات دہراتے عاشر کی رضامندی لی۔ عاشر اپنی رضامندی ظاہر کیے بے ساختہ آنکھیں بند کیے اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت، اس کا عشق اسے نواز دیا تھا۔ اس کی دعائیں رائگاں نہیں گئی تھیں۔ اس کی شیرنی اب ہمیشہ کے لیے اس کی بن چکی تھی۔ وہ بے حد خوش تھا۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو یو لائک اٹ۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ سو اس ایپیسوڈ میں کے پارٹ میں حازم کے سینس نہیں ہیں، بیکوز اس کے سین جو فرسٹ پہ تھے وہ آلموسٹ فرسٹ کی جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں نا اس میں حازم کے سینس ہی ہیں، کہ اب مجھے دوسرے کپلز کو بھی مینیج کرنا ہے، سو دیٹس وائی اس کے سینس مجھے کچھ دیر تک سکپ کرنے پڑیں گے۔ سو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔